अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाज़ेब खानज़ादा। पाकिस्तान के लिए इस बार कर डालो, आखिरी मौका है कि एक और ट्रांसमिशन के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं। पाकिस्तान की मईशत में जो बड़े बड़े मसाइल हैं उसमें से एक सबसे बड़ा मसला महंगी बिजली की कीमत है। चाहे घरेलू सार्फिन हो या फिर इंडस्ट्रियल सार्फिन हो, उन्हें खित्ते में बहुत महंगी बिजली का सामना है। गुज़िश्ता बरसों में पाकिस्तान में पावर प्लांट्स लगे। अगर अब से 10 साल पहले हम बात कर रहे थे तो ये बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में बिजली नहीं है। आज बैठकर बात कर रहे हैं तो ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में बिजली ज़्यादा पैदा हो गई है और ज़्यादा पैदा होने के साथ साथ डिमांड नहीं बढ़ी, बल्कि गुज़िश्ता बरसों में डिमांड कम हुई, जिसकी वजह से एक मसला क्रिएट हो गया कि हमने पावर प्लांट्स लगाए, गवर्नमेंट की गारंटी के साथ लगाए, कैपेसिटी पेमेंट उनको देनी पड़ती है। आज अगर 35-35.5 रुपये की फी यूनिट बिजली है तो उसमें तकरीबन 18 रुपये की अगर कैपेसिटी चार्जेस की कॉस्ट है, और उस पर मुसलसल डिबेट होती रहती है कि क्या मसला ये है कि हमने महंगे पावर प्लांट्स लगा लिए और उसकी वजह से आईपीपीएस को ज़्यादा पैसे दे रहे हैं, कि आईपीपीएस की तरफ से भी कुछ इस किस्म की चीज़ें की जाती हैं जिसकी वजह से बिजली महंगी होती है, या मसाइल दूसरे हैं। ये डिबेट मुसलसल रहती है। हुकूमत रीनिगोशिएट भी कर रही है कॉन्ट्रैक्ट। 94 के जो प्लांट्स लगे, 2002 के जो लगे, उनसे रीनिगोशिएशन हुई। पहले 5 के साथ हुई, कहा गया कि 411 अरब रुपए की बचत होगी। फिर बाकी के साथ हो रही है, जिसमें से चंद के साथ और साइन हुआ, 238 अरब रुपए की बचत कहा गया। 2020 में इमरान खान साहब की हुकूमत थी, उस वक्त भी कहा गया कि जी आने वाले सालों में पाकिस्तान को अरबों रुपए की बचत होगी। मगर मसला अपनी जगह पर खड़ा रहा, बिजली की कीमत में मुसलसल इजाफा होता रहा। आज इंडस्ट्री भी परेशान है, घरेलू सार्फिन भी परेशान है। मसले का हल क्या है, और हल हो भी रहा है या नहीं हो रहा है? एक दफ़ा फिर दावे किए जा रहे हैं और हल निकलेगा नहीं। तफसीली बात करेंगे। हमारे पास एक ऐसा पैनल मौजूद है जो इस पर बात भी करता रहा है, इस मामले पर काम भी करता रहा है। इंडस्ट्री से भी लोग मौजूद हैं, गवर्नमेंट की तरफ से मौजूद हैं, प्राइवेट सेक्टर की तरफ से हमारे साथ लोग मौजूद हैं। मोहम्मद अली साहब हमारे साथ हैं, आप SAPM हैं ऑन पावर। आपने बहुत एक्सटेंसिव काम किया है गुज़िश्ता बरसों में। जो पहली रिपोर्ट आई थी जिसके बाद बहुत शोर मचा IPPS के हवाले से, और फिर रीनिगोशिएट हुए कॉन्ट्रैक्ट इमरान खान साहब के दौर में, उस वक्त भी आपका बहुत अहम किरदार था, अब भी आपका बहुत अहम किरदार है। हमारे साथ गौहर एजाज साहब मौजूद हैं, आप फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर हैं। आपने भी बहुत ज़्यादा इस हवाले से आवाज़ उठाई है कि IPPS के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसकी वजह से बहुत महंगी है बिजली, उनके जो रिटर्न्स हैं उस पर गौहर एजाज साहब मुसलसल आवाज़ उठाते रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर से CEO लकी पावर रुहेल मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत वसी तजर्बा है प्राइवेट सेक्टर से आपका। उनसे मौक़िफ़ लेंगे कि जो तनक़ीद ज़ाहिर IPPS पर होती है वो किस हद तक सिर्फ जज्बात पर मबनी है, ये पॉपुलिस्ट बातें हैं, या नंबर्स भी इस बात को सपोर्ट करते हैं। तो पैनल में दोनों तरफ का ओपिनियन हमें मिलेगा। आसिफ इनाम साहब मौजूद हैं, फॉर्मर चेयरमैन एप्टमा। गुज़िश्ता जो डिबेट थी उसमें भी आप मौजूद थे, आपका भी जो मौक़िफ़ है वो IPPS के हवाले से बहुत क्रिटिकल है, आपका बहुत शुक्रिया। इसके अलावा हमारे साथ खालिद मंसूर साहब मौजूद होंगे, आप फॉर्मर SAPM हैं ऑन CPEC, इसके अलावा फॉर्मर CEO हैं हबको, एनर्जी सेक्टर के हवाले से बहुत वसी तजर्बा रखते हैं। खालिद मंसूर साहब आपका बहुत शुक्रिया। अम्मार हबीब खान साहब इकोनॉमिस्ट हैं, पावर सेक्टर के हवाले से भी अपनी राय रखते हैं, लिखते भी हैं, बोलते भी हैं। हमारे जो पिछली डिबेट्स थी उनमें भी मौजूद रहे हैं, हम उनके का भी मौक़िफ़ इस हवाले से मालूम करेंगे। मोहम्मद अली साहब, सबसे पहले आपसे, आपने बहुत ज़्यादा काम किया है। आपकी रिपोर्ट आई, उस वक्त भी जब रिपोर्ट आई तो उसको बहुत सेलिब्रेट भी किया गया, हुकूमत ने कहा बड़ा ज़बरदस्त काम हो गया है। उस रिपोर्ट की बुनियाद पर कॉन्ट्रैक्ट भी रीनिगोशिएट हुए। अब IPPS बहरहाल ये कहती रही कि जी हम चाहते हैं कि कोई एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर हो जो इसको देखे, हमारे ऊपर इल्ज़ामात बहुत ज़्यादा लगा दिए गए हैं। अब भी रीनिगोशिएशन हो रही है, मगर सवाल बार बार ये पैदा हो रहा है कि जी ये कर लें सब कुछ, 2-2.5 रुपये का फ़र्क पड़ जाना, इससे ऊपर फ़र्क नहीं पड़ना, कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, पावर सेक्टर के मसाइल इससे ज़्यादा बड़े हैं। आप हर तरीके से पावर सेक्टर को समझते हैं, आपकी राय? देखिए, इसमें दो पहलू हैं, एक तो IPPS की निगोसिएशन और दूसरा बाकी और क्या चीज़ों की ज़रूरत है। दो एस्पेक्ट्स हैं। देखिए, IPPS के जो कॉन्ट्रैक्ट्स लगे हैं इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि उन्हें हमें रीनिगोशिएट इसलिए करना पड़ेगा कि जो टर्म्स ऑफ़र हुए वो फॉलो नहीं हुए। जैसे कि आपको मैं कुछ एग्जांपल दे देता हूँ कि 2002 की पॉलिसी में एक ही बार बार बात आती है कि जी पाकिस्तान में इन्वेस्टर्स के साथ या बिजनेसेस के साथ सही सलूक नहीं किया जाता। ये मैंने आपके पिछले प्रोग्राम में सुना है। इस बार भी ये बार बार कहा जा रहा है कि जी ये जो रीनिगोशिएशन हो रही है इसकी वजह से इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बुरी तरीके से मुतासिर हो रहा है। तो पहले हम ये समझ लें कि क्या पाकिस्तान में बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जो बहुत पैसे बनाती हैं। पिछले चंद सालों में बैंकों ने बहुत पैसे कमाए हैं, फर्टिलाइज़र ने, शुगर ने, फार्मा ने, फूड ने, दे मेड अ लॉट ऑफ मनी। क्या किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई रीनिगोशिएट, कोई ऐसी कोई बात हुई है? नहीं हुई है। तो बार बार हम IPPS की तरफ क्यों जाते हैं? देखिए, अगर IPPS, मैं नहीं कहता कि सारे IPPS की जो गवर्नेंस है उसमें वो ख़राबी है, लेकिन कभी कभी इंडस्ट्री के अंदर अगर कुछ लोग सही काम नहीं कर रहे होते, पूरी इंडस्ट्री सफ़र करती है। IPPS के साथ हमने 2012 में SECP ने कोशिश की कि उनके अकाउंट्स देखे जाएं, लेकिन वो स्टे आ गया कोर्ट से, नहीं देख सके।
2017-18 میں نیپرا نے کوشش کی کہ ان کے ہیٹڈ آڈٹ ہوں, باقی چیزیں دیکھیں, وہ نہیں ہو سکا. تو آئی پی پیز کو ریگولیٹرز کو کبھی دیکھنے الاؤ ہی نہیں کیا گیا. دنیا میں ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا. اب دنیا کوئی ملک میں بتا دیں کہ ریگولیٹر کے پاس یہ رائٹ ہی نہ ہو کہ ان کے اکاؤنٹس دیکھ سکے یا ان کے آپریشن دیکھ سکے. تو اس وجہ سے بار بار ہم اس کی طرف جاتے ہیں. تو آئی پی پیز کے ساتھ جو ایشو ہوا ہے وہ یہ کہ ان کے آڈٹس نہیں ہوئے. سیکنڈلی ان کے جو ٹرمز آفر ہوئے اس میں اگین صرف آئی پی پی کا قصور نہیں, ہمارے اپنے لوگوں کا بھی قصور ہے, وہ بہت ہی ایگزوربیٹنٹ ٹرمز آفر ہوئے تھے. اس کے اندر پھر جو پیمنٹس ہوئی تھیں ان کو فیول کی مد میں جتنا فیول استعمال ہوا اس سے زیادہ پیمنٹس ہوئی ہیں, جتنا او این ایم کا خرچہ تھا اس سے زیادہ ہوئی ہیں. تو یہ چیزیں صحیح کرنے کی ضرورت تو تھی, جو کہ پہلے بھی ایک بار ہوا تھا, کام مکمل نہیں ہوا 2020-21 میں, اب پھر سے کوشش کی جا رہی ہے. تو یہ امپریشن غلط ہے کہ جی وی آر ناٹ انویسٹر فرینڈلی یا بزنس فرینڈلی, بیکاز دس از دا اونلی انڈسٹری جس کے اوپر بار بار ہم جاتے ہیں. اس کی وجہ ہے کہ ان کے ٹرمز ایگزوربیٹنٹ ہیں. آپ کو میں پروگرام دیکھ رہا تھا آنے سے پہلے, تو اس میں ایک کامنٹ تھا کہ جی 15% کمائے آئی پی پیز نے. بالکل غلط ہے. ہماری رپورٹ میں تو نمبرز ہم نے دیے ہوئے ہیں. ابھی بھی آئی پی پیز نے کچھ نے 80%, 70%, 60%, کچھ فیکٹر ڈی ویلیویشن کا بھی ہے, لیکن اس کے علاوہ بھی جو ایکسیس پیمنٹس ہوئی ہیں وہ اس کے اندر ہیں. نہیں, مگر وہ یہ کہتے ہیں کہ اس جو آپ کی نمبرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کا ایک ہم نے آڈٹ آفر کیا تھا کہ آپ ایک انٹرنیشنل آڈٹ کرائیں, مگر وہ حکومت نے نہیں کرایا اس وقت جب 2020-19 کی بات. جی, ہم نے اس وقت کہا تھا کہ جو آئی پی پیز کی جو کاسٹ ہے, جس کاسٹ پہ لگے ہیں, ہمارا آج بھی خیال ہے کہ وہ کاسٹ زیادہ ہے, جو ایکچوئل کاسٹ ہے اس سے زیادہ ہیں بہت سارے آئی پی پیز. تو اس وقت ہم نے کہا تھا کہ ان کا ایک ہم آڈٹ کروا لیں یا انٹرنیشنل ریٹ سے کمپیریزن کر لیں تو پتہ لگ جائے گا. وہ اس وقت بھی نہیں ہوا تھا, فرینکلی وہ آج بھی نہیں ہو رہا ہے. لیکن اب نہ ہونے کی ذمہ داری کیا حکومت کی طرف ہے یا آئی پی پیز کی طرف ہے؟ نہیں, حکومت کی طرف, حکومت کی طرف ہے اور ہمارے اداروں کی طرف ہے. فرینکلی حکومت ایز اے گورنمنٹ کیبنٹ کے نیچے بہت سارے ادارے سیٹ اپ کر دیے گئے ہیں. تو سب سے بڑی رسپانسبلٹی ہے نیپرا کی. نیپرا کا ایک کام تھا کہ ان کی کاسٹ ویریفائی کرتا, ان کی ہیٹڈ آڈٹ کرتے. یہ سارا کام نیپرا نے نہیں کیا, اور نیپرا کی اس میں بہت بڑے کردار ہے. اور آئی پی پیز یہ اعتراض کرتے ہیں کہ پھر ہمارا کیا قصور ہے, نیپرا کی سائٹ پر تھا, انہیں یہ سارا کا سارا کام کرنا ہے. دیکھیے فرینکلی اکاؤنٹیبلٹی ٹو بی آنیسٹ اگر ہونی چاہیے تو ایک میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ایک انکوائری کمیٹی آرڈر ہونی چاہیے, جس میں انکوائری ہو کہ پچھلے 10 سالوں میں گورنمنٹ کے اداروں نے کیا کیا غلط کام کیا. کیونکہ ہم آئی پی پی کی طرف جاتے ہیں جو کہ جانا چاہیے, لیکن ہمیں اپنے اداروں نے جو غلط کام کیا وہ اس لیے دیکھنا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ ہم کوئی پراپرلی اسٹیبلش نہ کر سکیں رانگ ڈوئنگ, لیکن ایٹ لیسٹ اٹ ول بی اے لرننگ ایکسرسائز, اور فیوچر میں ہم یہ غلطیاں نہیں کریں گے. تو اس بار جو ایکسرسائز ہو رہی ہے اس کے اندر ہم ہمارے پاس دیکھیں 2 راستے تھے اس بار. یا تو ہم کانٹریکٹ کے اندر رہ کر سب چیزوں کو دیکھتے, تو اس کو ہم کیسے کرتے کہ ہم فورینسک آڈٹ کرتے یا آڈٹ کرتے کمپنیز کا. اس کے اندر اگر ہم جاتے تو ایک تو ایکسرسائز لمبی بھی ہوتی, اور دیکھیں آئی پی پیز میں جو ہم نے دیکھا ہے بہت ساری غلط چیزیں ہوئی ہیں. آئی پی پیز کو الاؤ نہیں تھا بوروئنگ کر کے اور پلانٹ سیٹ کرنا, دے ہیو ڈن اٹ. کچھ آئی پی پیز نے بوروئنگ کر کے آئی پی پیز کی بکس پہ ہاؤسنگ کالونی سیٹ کی, یہ ہوا ہے. فیول کی مد میں جتنا فیول استعمال ہوا اس سے زیادہ پیمنٹ ہوئی ہیں. او اینڈ ایم کی جو اوریجنل کمپنیز تھیں وہ چینج کر کے دبئی بیس اپنی پرسنل کمپنیز بنا دی گئی. تو دیر از اے لاٹ آف رانگ ڈوئنگ وچ ہیز بین ڈن. اب ہم کانٹریکٹ کے اندر رہ کر 6 مہینے لگیں گے, 50 لوگوں کی ٹیم ہوگی, سارے آئی پی پیز کو اسٹڈی کر لیں گے. اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد گورنمنٹ کے پاس رائٹ ہے ٹو ٹیک اوور دوز پلانٹس. وی ڈونٹ وانٹ ٹو گو دیٹ راؤٹ بیکاز بہت بڑی ڈسٹرپشن ہوگی. تو ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے اس کو نیگوشیٹ کر رہے ہیں. کچھ آئی پی پیز نے کہا, ابھی ایک آئی پی پی نے ہمیں ایک نوٹس سرو کیا ہوا ہے, اور کچھ آئی پی پیز نے لیٹر لکھے ہیں, تو ہم ٹھیک ہے ہم ان کو آڈٹ کر لیں گے. اور ہمیں پتہ ہے کہ جب ہم آڈٹ کرنے جائیں گے تو وہ آئی پی پی ان کے ہاتھ میں بھی نہیں رہیں گے, وہ سرکار کے پاس آ جائیں گے. بٹ وی اسٹل ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو دس آئیڈیلی. تو ہم بیٹھ کے ان اے ویری اب یہ ٹرائنگ کے کارڈیل ماحول میں مسئلہ حل ہو, اور اس مسئلے کو جب حل کریں گے. کیونکہ یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں اٹ ساؤنڈس پروفیشنل, بٹ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہوتا کہ ہمیں یہ کہا جاتا ہو آف دا ریکارڈ جو بات سامنے آ رہی ہے کہ جی اگر آپ یہ نہیں کرتے تو ہم آڈٹ کرا لیتے ہیں. فورس کیا جا رہا ہے, پریشرائز کیا جا رہا ہے. 2020 میں بھی کہا جاتا ہے کہ جی ادارے انوالوڈ تھے, اب بھی کہا جا رہا ہے کہ ادارے انوالوڈ ہیں. جی دیکھیں 2 ایگزامپل میرے سامنے ہیں. ابھی تک ہم نے 5 آئی پی پیز ٹرمینیٹ کیے ہیں. 94 اور 2002 میں 18 میں سے ہم نے 15 سائن کر لیے ہیں. کل تک 12 ہو گئے تھے, آج 3 سائن ہو رہے ہیں اسلام آباد کے اندر ایز آئی اسپیک. تو اس میں سے 2 آئی پی پیز ایسے تھے کہ جنہوں نے دے ور ایکٹنگ ویری ڈیفیکلٹ, جیسے ہم نہیں کریں گے. ان دی اینڈ وی سیڈ اوکے وی ول آرڈر یور فورینسک آڈٹ, اور ہم ایک جے آئی ٹی بنا دیتے ہیں, ہم ساری چیزیں دیکھ لیتے ہیں. اینڈ دے بوتھ اگریڈ, دے بوتھ سائنڈ. تو آئی کانٹ گو ان ٹو دا ڈیٹیلس, بٹ واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے کہ جب یہاں پر بات آتی ہے فورینسک آڈٹ کی تو آئی پی پیز بھی مان جاتے ہیں. دیکھیں آئی تھنک واٹ وی نیڈ ٹو ڈو اس کہ جو ہو گیا اس کو ہمیں پاس میں چھوڑنا پڑے گا, ہمیں ملک میں چیزیں صحیح کرنی پڑیں گی اور آگے بڑھنا پڑے گا. بیکاز آئی پی پیز تو از ون آف دی ایسپیکٹس نا. جیسے آپ نے ایک اور چیز یو آر الوڈنگ ٹو, اس کے آئی پی پیز کے علاوہ اور ریفارمز ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی ہیں. اف یو وانٹ وی کین کم بیک ٹو دیٹ لیٹر, اف یو وانٹ ٹو کور دی آئی پی پیز, آئی ہولڈ دیٹ.
خالد منصور صاحب، آپ کیونکہ ظاہر پرائیویٹ سیکٹر سے بھی ایسوسیٹڈ رہے ہیں اور پاور سیکٹر میں ہی، اور پھر ظاہر گورنمنٹ کی طرف بھی آئے، جب ایس اے پی ایم تھے آپ سی پیک کے، اس وقت بھی آپ نے پاور سیکٹر کے معاملات اور یہ سب قریب سے دیکھے ہیں. اب یہ ڈیبیٹ ہے پاکستان میں، آپ کس حد تک سمجھتے ہیں کہ جی آئی پی پیز ایک تو جو اوریجنل کانٹریکٹس تھے وہ ٹھیک نہیں ہوئے، اس کے علاوہ بھی کانٹریکٹ کی پاسداری نہیں کی انہوں نے، جو منافع کمائے وہ بہت ان ریزنیبل تھے، اور صحیح طریقے سے اگر ابھی بھی آڈٹ کیا جائے تو ان کے پلانٹس کو باقاعدہ طور پر جو علی صاحب کہہ رہے ہیں ٹیک اوور بھی ہو سکتے ہیں، اس حد تک غلط فائدہ اٹھایا گیا. اوکے، میں نے محمد علی صاحب کی بات بہت غور سے سنی ہے، اور جس وقت یہ 2012 میں جب یہ سارا نیگوشیشن ہوا تھا، 2019 میں تو بہت کلوزلی میں نے کام کیا محمد علی صاحب کے ساتھ، اور اس میں ایک تو آئی پی پیز نے کبھی اس کو ریٹیلیٹ نہیں کیا کہ آپ ہمارا فورنزک آڈٹ نہ کریں، لیکن نیور دی لیس جو پھر ڈسکشن ہوئی ہے محمد علی صاحب کی جو کمیٹی تھی، تو اس میں جتنے بھی آئی پی پیز تھے ان سے جو ریکارڈ مانگا گیا انہوں نے اس کو پیش کر دیا، اور اس کے بعد جو نیگوشیشن ہوئی تو محمد علی صاحب کنفرم کریں گے کہ ایکسٹینسو ان کو کنسیشنز دی گئیں، اور سب سے بڑا ایشو تھا وہ تھا کہ ڈالر انڈیکس تھے یہ سارے کانٹریکٹس، تو آئی پی پی واکڈ اوے فرام دیٹ اور وہ اس ڈالر پہ فکس کر دیا، اور اس کے علاوہ بھی نمبر آف کنسیشن جو دی گئی تھی، جس کا اف آئی ریمبر کریکٹلی کہ اس کا کلیکٹیو جو امپیکٹ تھا جو کنسیشنز دی آئی پی پیز نے، دیٹ واز کلوز ٹو 840 بلین. جی اس وقت حکومت نے یہی کلیم کیا تھا کہ تقریباً 840 ارب روپے ہے کا فائدہ ہے، 148 روپے پر پیک کر دیا ہے ڈالر کو، یعنی ڈالر اب گرے بڑھے کوئی فرق نہیں پڑے گا فکس. جی شاہد، میں یہ کہہ رہا ہوں شاہد کہ دیکھیے جو کچھ آئی پی پی سے کہا گیا، میں اس لیے یہ کانفیڈنس سے کہہ رہا ہوں کہ آئی واز دا چیئرمین آف آئی پیک، اور جو ریشنل ریکوائرمنٹ تھی گورنمنٹ کی، ہم نے سارے آئی پی پیز کو اس سے منوایا اور وہ کانٹریکٹ سائن کر دیے. لیکن میں پوائنٹ یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے کلیکٹیولی کبھی بھی ریٹیلیٹ نہیں کیا کہ آپ ہمارا فورنزک آڈٹ نہ کریں. مگر صاحب پھر یہ بات یہ ہوئی نا کہ وہ یہاں پہ بھی پھر سوال اٹھتا ہے نا کہ آئی پی پیز مانے اس لیے، اب 840 ارب روپے کا منافع کون چھوڑتا ہے؟ کیا وہ اس لیے مانے کہ وہ آڈٹ نہیں چاہتے تھے، ورنہ کون تیار ہوتا ہے اتنا بڑا منافع چھوڑنے کے لیے؟ دیکھیے اس کے اندر میں وہی بتا رہا ہوں نا کہ بات وہ یہ تھی کہ آپ کو ملک کے لیے کرنا ہے، اور ظاہر ہے کہ ہم لوگ سب پاکستانی تھے اور پاکستانی ہیں اور پاکستانی رہیں گے، تو اس وقت سب سے بڑا جو ڈرائیونگ فورس یہ تھی کہ ملک کی بہتری کے لیے، پاور سیکٹر کی سسٹینیبلٹی کے لیے یہ ہمیں کرنا ہے. اور ایک جو کوئڈ پرو کا تھا وہ یہ تھا کہ کوئی 12-15 سال سے جو اوور ڈیو پیمنٹ تھی انہوں نے کہا تھا وہ ہم آپ کو 2-3 قسطوں میں ادا کر دیں گے. اور اس کے علاوہ یہ بھی ہوا کہ کپل آف ٹائمز ایون نیپرا نے بھی کہا کہ آپ اپنی سارے کے سارے ریکارڈ کو جسٹیفائی کریں، وہ بھی کیا گیا. بٹ باٹم لائن یہ تھی کہ سائن ہو گئے تھے وہ کانٹریکٹ جو چاہیے تھے ود دا فل کنسنٹ آف دا گورنمنٹ. اور اس کے بعد یہ ہوا کہ جو ان کے جو ریٹرن تھے جو کہ ایگریڈ تھے وہ سگنیفیکنٹلی ریڈیوس بھی ہوئے، لیکن ایک اچھی بات یہ تھی کہ جو لانگ اوور ڈیو پیمنٹ تھے وہ گورنمنٹ نے عطا کر دی تھی. رسب تو پھر جب یہ 2020 میں ہو گیا، اس کے بعد دوبارہ ہوتا ہے گزشتہ برس، پھر اس برس ہو رہا ہے، اور مسلسل یہ ڈیبیٹ تو اپنی جگہ پر موجود ہے کہ جو آئی پی پیز ہیں ان کے منافع ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اب دوسری ڈیبیٹ یہ ہے اس سے 2.25 روپے کا فرق پڑ جائے، شاید مسائل پاور سیکٹر کے زیادہ بڑھیں. سر میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ساری چیز کو دیکھیں، محمد علی صاحب کا تجربہ بھی ہے، بہت ریشنل تھنکنگ بھی کرتے ہیں. آپ ذرا ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر لاجیکلی یہ دیکھیں کہ جو کچھ آپ کرنے جا رہے ہیں اس کا باٹم لائن فائدہ کیا ہوگا. آپ کتنا ٹیرف ریڈیوس کر سکیں گے کنزیومر کے لیے. اور ایک چیز ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جتنی کیپیسٹی پیمنٹ اس وقت ہوتی ہے اس میں مور دین 50% آر آئیدر گورنمنٹ اون آئی پی پیز اور سی پیک کے آئی پی پیز ہیں. ٹھیک ہے تو یہ میری گزارش یہی ہے کہ اس کے علاوہ جو فنڈامنٹل ایشوز ہیں، جو فنڈامنٹل ایشوز ہیں اس پر آتے ہوئے آپ کی اسی بات کو میں کنٹینیو کر رہا ہوں غورجا صاحب، کیونکہ آپ نے بہت زیادہ اس معاملے کو اٹھایا اور مسلسل پریس بھی کی، ٹاک شوز بھی کیے کہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اب جو بات خالد صاحب کہہ رہے ہیں وہی بات جب ملٹری لیڈرشپ سے ملاقات ہوئی آئی پی پیز کی تو انہوں نے یہ بات بتائی جو کہ رپورٹ ہوا کہ جی زیادہ بڑا مسئلہ تو جو گورنمنٹ کے اپنے پلانٹس ہیں 840 ارب روپے سالانہ
تو ان کو چلی جاتی ہے. پھر جو سی پیک کے پلانٹس ہیں 650 ارب روپے ان کو چلی جاتی ہے کیپیسٹی پیمنٹ, اور وہ بھی 278 روپے کے ڈالر پر. جو آئی پی پی 1994 والے تھے, 2002 والے تھے, تو انہوں نے 148 روپے پر پہلے کر لیا, اس کے بعد بھی اب کچھ نیگوسیشنز ہو رہی ہے. تو اتنا بڑا اماؤنٹ ہے نہیں, زیادہ 1.5-2 روپے کا فرق پڑ جانا ہے. یہ تو گورنمنٹ کے سی پیک کے پروجیکٹس ہیں جو کہ بہت بڑا مسئلہ کیپیسٹی پیمنٹ میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ صاحب, یہ ڈبیٹ 1 جولائی سے چل رہی ہے. میں نے ہر چیز قوم کے سامنے ہر نمبر رکھا تھا, اور اس نمبر میں پہلا نمبر میں آپ کو ریکیپ کر دوں کہ ہم کیپیسٹی پیمنٹ اس وقت 2 ٹریلین دے رہے ہیں. 43,000 میگا واٹ کی اس وقت انسٹال کیپیسٹی لگ گئی ہے, اور 2 ٹریلین جس کا مطلب ہے 2 لاکھ کروڑ روپے سالانہ دے رہے ہیں. اور اس میں جو ایوریج پچھلے سال بجلی استعمال ہوئی ہے وہ صرف 12,000 میگا واٹ استعمال ہوئی ہے ایوریج. سمر ونٹر ساروں کا اگر آپ یونٹ اکٹھے کر لیں اور 365 دن اور 24 گھنٹے سے ڈیوائڈ کر لیں تو ٹوٹل 12,000 میگا واٹ پچھلے سال استعمال ہوئی ہے. تو اس کا مطلب ہے ہمارے پاس جتنی اس کے علاوہ بجلی ہے وہ سرپلس ہے. اب جب ہم اس کی ڈیٹیل میں گئے کہ ہر چیز ہی تکلیف میں چلی گئی, صنعتیں بند ہو رہی ہیں, صنعتوں کا ٹیرف ہو گیا 38 روپے 40 پیسے پلس ٹیکسز. آپ کے ایگریکلچر کے ٹیوب ویلز کا ٹیرف ہو گیا 60 روپے, ڈومیسٹک کا 60 روپے, کمرشل کا 80 روپے. اور منسٹری آف واٹر اینڈ پاور نے پالیسی بنائی کہ ہم یہ تمام چیزیں جو بھی ہمارے کو نقصان ہے وہ ہم نے کنزیومر سے لینے ہیں. ہمارے پاس کوئی سبسڈی دینے کے لیے جو ہے ہم IMF پروگرام میں ہم نے کسی قسم کی نہیں دینی. تو اس کا مطلب ہے جو بجلی نہیں بن رہی وہ پیسے کس نے دینے؟ وہ پیسے کنزیومر نے دینے. اور وہ پیسے کنزیومر نے جب 60 روپے دیے یا کمرشل نے 80 دیے تو سب کی چیخیں نکل گئیں. انڈسٹری کی 38 روپیز پہ چیخیں نکل گئیں. میں اور محمد علی صاحب نے کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں کامرس انڈسٹری دیکھ رہا تھا, علی جو ہے وہ انرجی دیکھ رہے تھے. میرا نہیں خیال کہ ہفتے میں 3 دن ہم جو ہے لڑتے نہ ہوں اس بات پہ کہ یہ بجلی کا ٹیرف جو ہے یہ کیسے ٹھیک کرنا. یہ 1 جولائی سے نہیں شروع ہوئی, پہلے دن سے جس وقت تھے تو ہم ECC میں بھی, کیبنٹ میں بھی, SIFC میں بھی, میں ان کے دفتر نیچے جاتا تھا, یہ میرے پاس آتے تھے, ایک ہی کہانی تھی, یہ بجلی کا ٹیرف نہیں چل سکتا. ہم نے اس وقت جو ہے ایک فیصلہ یہ کیا تھا کہ جو بھی کچھ ہے ڈیٹیلز ہم جو ہے وہ ڈیٹیلز کو شیئر کریں گے, اور نمبرز جو ہیں یہ رائٹ ہے ہر کنزیومر کا لینے کا کیا ہو رہا ہے. اب یہ جو نمبر آئے سامنے وہ میں نے آپ کے سامنے 1 جولائی کو پیش کیے 2 ٹریلین. مجھ پہ یہ بھی سوال اٹھتا تھا کہ آپ نے ایز فیڈرل منسٹر کیوں نہیں اپنے کیئر ٹیکر, تو میں نے اس کا جواب بھی دیا. ہر ہفتے میں 3 دن یہ انرجی منسٹر صاحب بیٹھے ہیں, ہر کیبنٹ میں ہمارا 3 گھنٹے اس پہ بحث ہوتی تھی. جو 2 ٹریلین آپ کہہ رہے ہیں 2 ٹریلین کہہ رہے ہیں 2,000 ارب روپے, اس میں سے 1,500 ارب روپے گورنمنٹ اور سی پیک کے ہیں. اب میں کہہ رہا ہوں نمبرز کریکٹ کر لوں, یہ ٹھیک نہیں ہے نمبر کہ جو 1,500 ارب ہم کہہ رہے ہیں گورنمنٹ, ایسا نہیں ہے. اب اس کے اندر پہلے آپ نیوکلیئر نکال دیں. نیوکلیئر ہمارا 86% پہ چل رہا, ٹھیک ہے, اور جتنی کیپیسٹی پیمنٹ اس کی جو ہے وہ آ رہی ہے وہ کیپیسٹی پیمنٹ 9 روپے سے کم ہے, اور وہ جو ہے وہ 84% پہ چل رہا ہے. تو وہ اس میں کہیں ایشو نہیں ہے. تو پہلے 500 ارب روپے کی جو پیمنٹ جا رہی ہے اس میں فل کیپیسٹی چل رہی ہے. اب اگلی کیپیسٹی آ جاتی ہے ہمارے 3 پاور پلانٹس کی, کیونکہ ہم ہر چیز کو سادہ کر دیتے ہیں سمپل کہ سر کوئی میں نے بڑا جملہ سنا جی 100 ارب روپے کیا فرق پڑتا ہے 100 ارب روپے سے, یہ تو 1 روپے یونٹ بنتا ہے. مطلب 100 ارب روپے 10,000 کروڑ روپے بنتے ہیں, کنزیومر سے لینے میں کیا فرق پڑتا ہے, لے رہے ہیں تو یہ تو صرف 1 روپے یونٹ کنزیومرز کو پڑے گا. بڑا سمپلیفائی کر دیتے ہیں. اگر ایک آدمی کہتا ہے کہ جناب میرے کو صرف 1,000 کروڑ روپے سال کا مل رہا ہے, کتنا شاہزیب 1,000 کروڑ مل رہا ہے, 10 پیسے بنتے ہیں, یہ کیوں شور مچا رہے ہیں, مجھے 10 پیسے ملتے رہیں. ایک صاحب نے کہا مجھے صرف 3,200 کروڑ روپے مل رہے ہیں, میرا بند کارخانہ ہے, مجھے 3,200 صرف ملتے ہیں. تو کیا ہوگا اگر یہ سب کچھ آپ ختم کر دیں گے تو یہ تو 32 پیسے بنیں گے. تو یہ سمپلیفائی نہ کریں ان چیزوں کو. پہلے تو آپ بات کریں کہ واٹر پاور منسٹری خود بھی کہتی ہے کہ ہمیں بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے, کہ 100 ارب روپے سے 1 روپے فی یونٹ کا فرق پورے پاکستان کے یونٹوں پہ ڈیوائڈ کر کے کوئی کہتا ہے میرا تو صرف 10 پیسے کا فرق پڑے گا, کوئی کہتا ہے میرا 32 پیسے. ایسا نہیں ہے. 3,200 کروڑ روپے 3,200 کروڑ روپے ایک پلانٹ کو دیے جا رہے تھے جو 5 سال سے چلتا ہی نہیں تھا, یہ بند کیا گیا. ایسے پلانٹ کو 750 کروڑ روپے دیے جا رہے تھے جو چلتا ہی نہیں تھا, اس کو بند کیا گیا. تیسرے پلانٹ کو بند کیا گیا جو کہ ایک اور 3,200 کروڑ دے رہا تھا, چلتا ہی نہیں تھا. چوتھا پلانٹ بند کیا گیا جو 600 کروڑ دے رہا تھا سال کے, چلتا ہی نہیں تھا. 5واں پلانٹ لیا 450 کروڑ روپے جو کہ چلتا ہی نہیں تھا. یہ پلانٹ بند ہوئے. اب جو یہ باقی بات کر رہے ہیں ہم نمبر یہ لے رہے ہیں کہ جو یہ نمبر یہ ہے کہ ہمارے پاس 900 ارب روپے کی اس وقت کنزمپشن ہو رہی ہے.
जिस में से 500 अरब रुपए की न्यूक्लियर है, 400 अरब रुपए के हमारे जो पावर प्लांट्स हैं वो भी परफॉर्म कर रहे हैं। अब वो जो 400 अरब रुपए परफॉर्म कर रहे हैं वो सिर्फ 25% से नीचे चल रहे हैं। पूरे पावर कैपेसिटी अदर देन न्यूक्लियर सब 25% से नीचे चल रही है। सबसे बड़ा मसला कहाँ आ रहा है? सबसे बड़ा मसला ये आ रहा है कि ये प्लांट जो इन्होंने सबसे पहले चुना जो कि चल ही नहीं रहे थे और उससे 6,000 करोड़ रुपए की बचत हो गई। लोगों ने कहा सिर्फ 60 पैसे बचत होगी, 6,000 करोड़ रुपए। दूसरा इन्होंने उठाया 18 पावर प्लांट, वो कौन से थे? जिनका सारा कर्जा 2002 की पॉलिसी में पे हो चुका हुआ है, सारा कर्जा अदा हो चुका हुआ है। ये अभी खालिद मंसूर साहब ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा, उनका डॉलर का रेट उनमें से कुछ प्लांट का, सबका नहीं, 18 का नहीं, मेरे ख्याल में 13 या 14 प्लांट्स का रेट डॉलर की फिक्सेशन हुई थी, उसके अलावा कोई फिक्सेशन नहीं हुई थी। जितनी बाकी इन्वेस्टिगेशन थी बाकी सारी की सारी रुक गई, जो कि अब 18 में से 15 इस वक्त क्लोज किए गए हैं और उनके साथ ये तय किया गया है कि आप जो बिजली बनाएंगे उसके पैसे लेंगे। और हाइब्रिड मॉडल दिया है कि O&M के लिए कुछ पैसे इन्होंने दिए हैं ऑपरेशन मेंटेनेंस के लिए, ताकि ये प्लांट चलते रहें। अब पॉइंट ये, एक एक प्लांट 500-500 करोड़ रुपए ले रहा था, किस बात के लिए? कि मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, यहाँ मौजूद हूँ, मैं अपने नफ़े का, सारी पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं, आप भी स्टॉक मार्केट जानते हैं, किसी कंपनी को उठा दें, किताब के अंदर 20% इक्विटी लगी थी, किताब के अंदर जो है उसकी इक्विटी की वैल्यू 250 करोड़ रुपए थी, साल का 300-300 करोड़ रुपए प्रॉफिट करते रहे। अगर 250 करोड़ रुपए लगा के 300 करोड़ रुपए 15% बनता है तो मुझे शायद हिसाब नहीं आता, मेरे हिसाब तो 250 करोड़ रुपए पे जब 300 बनता है तो 120% नफा बनता है। पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं, उठा लें, साला साल ये चलता रहा, सारे कर्जे अदा हो गए, हजारों करोड़ रुपए नफा कर दे। तो हमारा पॉइंट ये था बस कर दें, हम ये कहीं कह रहे कि पीछे जाएं, हम ये कह रहे यहां से आप बस कर दें और यहां से वो पैसे लें जिस पैसे की ये बिजली दें। ये मेरा मौक़िफ़ था, आज भी यही मौक़िफ़ है और इस मौक़िफ़ को मैं एलैबोरेट कर रहा हूं कि 800 अरब के तो चल रहे हैं, जिसमें 500 अरब रुपए एक और 300, अब रह गया 1.1। ये आप सिर्फ उन प्लांट्स के लिए कह रहे हैं जिनका कर्ज अदा हो चुका है, या उन, क्योंकि 2015 के बाद जो प्लांट्स लगे बहुत बड़ी कैपेसिटी पेमेंट्स उनकी है और उनकी तो बहुत बड़ी डेट रीपेमेंट हो रही है। मैं तो अभी 2002 पे आया हूं कि इसमें 18 में से 15 हो चुके हैं, ये 18 के 18 का डेट पे हो चुका हुआ है और इसमें सिर्फ खालिस्तन नफा आ रहा है और उसके बाद ये चल भी नहीं रहे। बगैर चले इनको हर प्लांट को 500 करोड़ देना है। 18 प्लांट जो ये नेगोशिएट कर रहे हैं उनको 9,000 करोड़ दे रहे हैं। कहने को तो अब उन्हें सिर्फ 1 रुपए बनता है, 1 रुपए से क्या होएगा? 9,000 करोड़ रुपए बंद पावर प्लांटों को इनको भी 5 साल से दे रहे हैं, क्योंकि मैं बता रहा हूँ 43,000 मेगावाट का लोड लग गया है। 12,000 मेगावाट की हमारे यहाँ टोटल कंजम्पशन है इस वक्त, बाकी सब बंद है। ये IPP 27,000 मेगावाट है, बाकी 15,000 मेगावाट हाइडल और वो कारखाने हैं जो कि हुकूमत के हैं, जिनका ऊपर कोई कर्ज नहीं है। अब जो रियल इशू है वो ये है कि ये 1.2 ट्रिलियन रुपीस, 800 अरब रुपए तो कैपेसिटी पेमेंट है, चाहे वो न्यूक्लियर है चाहे वो जो चल रहे हैं उनको पैसे मिलने चाहिए। 1,20,000 करोड़, 1,20,000 रुपए नहीं शाहजेब, 1,20,000 करोड़ रुपए कौम दे रही है बंद पावर प्लांटों को कि ये कैपेसिटी वहां लगी हुई है, लग गई है, इनको दो ताकि ये पैसे नहीं। तो बड़ी खूबसूरती से जिनके कर्ज अदा हो चुके थे बेहिसाबे 25 साल नफे बंद हो गए। 18 वो जिनके कर्ज अदा हो चुके थे बेहिसाबा प्रॉफिट कर चुके थे, कोई हजारों करोड़ों रुपए में आवाम की जेब से पैसे ले जाके। अब हम कह रहे हैं बात इस बात पे कि ये मसले का नेक्स्ट स्टेप क्या है। नेक्स्ट स्टेप ये 3 प्लांट हमारे पाकिस्तान के इस वक्त हमारी गर्दन में जो है वो रुके हुए हैं। अब वो कौन से हैं? कोयले के, चल नहीं रहे, शायद 10% कैपेसिटी भी नहीं चल रही। एक एक प्लांट को हम 13,000, 15,000 और 16,000 करोड़ दे रहे हैं। 40,000 करोड़ रुपए 3 प्लांटों को दे रहे हैं बगैर बिजली बनाए। ये सब इंपोर्टेड कोल पे बने हुए, चलते ही नहीं है। ये आज तीसरा साल है, ये पहला साल नहीं है, तीसरा साल है। ये प्लांट जो है इस वक्त 40,000 करोड़ रुपए ये सिर्फ 3 प्लांट का है, जो कि चाइना के, वो बोलते हैं चाइना। उसका हल निकालने की ज़रूरत है कि ये नहीं हो सकता कि कारखाना लगा दिया है हुकूमत ने अगर या स्पॉन्सर ने और वो चल नहीं रहा तो उसको कंज्यूमर को डालना है, वो किसी और मैकेनिज्म से। मैं कहता हूं मैं जानना चाहूँगा, फिर मैं रोहित साहब की तरफ जाऊँगा कि एक सिंगल बायर मॉडल है जिसमें हुकूमत आती है, आपसे कहती है कि जी आप कारखाना लगाइए, आप कारखाना लगाइए, ये आपका गारंटीड रिटर्न है। उसके बाद आप, और जाहिर है उसके अगेंस्ट गवर्नमेंट ये प्रॉमिस करती है कि जी हमारी डिमांड बढ़ेगी, हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ आएगी, 6% का हम टारगेट कर रहे हैं। बराबर वाले मुल्क में 8-10% की एनुअल ग्रोथ है बिजली की कंजप्शन की इंडिया में। पाकिस्तान में उल्टा नेगेटिव ग्रोथ का सामना करना पड़ता है। अब गवर्नमेंट अपना प्रॉमिस नहीं मीट करती, कंजम्पशन नहीं बढ़ती, एक मैसिव करंट अकाउंट डेफिसिट क्रिएट करती है, जिसके बाद इकोनॉमी बैठ जाती है, नेगेटिव ग्रोथ होती है। तो इसमें भी प्राइवेट सेक्टर के ऊपर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी डालें कि जी आपका कारखाना क्यों बंद है, जबकि गवर्नमेंट अपने। बड़ा अच्छा सवाल शाहजेब।
آپ نے بالکل کہا. میں یہ کہتا ہوں یہ سارا قصور ان IPPs اور ان کانٹریکٹس کا ہے جس کی وجہ سے اکانومی بیٹھی ہے, جس کی وجہ سے انڈسٹری بیٹھی ہے, جس کی وجہ سے کنزمپشن ٹوٹی ہے, جس کی وجہ سے لوگوں نے اپنے گھروں کی چھتوں پہ سولر لگا لیے ہیں. یہ سارا کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم نے ایک پالیسی بنائی بند پاور پلانٹ, اور سب نے کہا کوئی فرق نہیں پڑتا, کنزیومر دے گا. اور اینڈ رزلٹ کیا ہوا کہ ڈیمانڈ جو ہے وہ بڑھنے کے بجائے گھٹنا شروع ہو گئی, کیونکہ ہم نے نیگیٹو مارکیٹنگ کی اپنی پروڈکٹ کی. کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ نے بند پلانٹوں کا آپ کہیں 2 لاکھ کروڑ روپے لوگ خرچہ دے دیں جبکہ 80,000 کروڑ روپے کی ایکویلنٹ کیپیسٹی 40% چل رہی ہو. ناؤ مائی ایگزیکٹ پوائنٹ ہیئر از کہ یہ کانٹریکٹ 2 لوگوں کے درمیان ہوتا ہے. شاہ زیب, اگر میں نے آج کمٹ کیا تھا کہ میں آپ کے پروگرام میں آ جاؤں گا اور آپ نے کمٹ کیا تھا آپ یہاں پہ آج ہوسٹ کریں گے, تو یہ 2 لوگوں کا کانٹریکٹ, یہ ایک آدمی کا کانٹریکٹ نہیں ہے, اور دونوں نے اپنی آبلیگیشن میٹ کرنی ہے. یہ کانٹریکٹ بھی 2 لوگوں کے درمیان تھا, ایک حکومت اور ایک IPP. جب حکومت کہتی ہے, محمد علی صاحب نے بڑی خوبصورتی سے بڑے نرم انداز سے, جیسے ان کا طریقہ کار ہے, انہوں نے بتا کہ جناب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے جس قیمت پہ لگایا تو وہ قیمت بھی غلط ہے, سارے پاکستان کو پتہ ہے. وہ جو ایکوٹی لگانی تھی انہوں نے کانٹریکٹ میں لکھا, وہ ایکوٹی بھی نہیں لگائی. جو فیول کنزمپشن دکھانی تھی وہ بھی نہیں دکھائیں. جو آپ نے اس کے بعد اس میں O&M کے کانٹریکٹس کیے تھے وہ بھی سارے غلط اور اپنی کمپنیوں سے کیے ہوئے. اس کے بعد آپ نے وہ جو فیول لے کے آئے کیپیسٹی سے زیادہ وہ سارے مارکیٹس میں بیچتے رہے, وہ بھی ساری مارکیٹس جانتی ہیں. تو آپ نے کون سی ایسی چیز نہیں کی جو کہ کانٹریکٹ کی خلاف ورزی تھی؟ تو جب یہ بولتے ہیں فورنزک آڈٹ کرا لیتے ہیں تو سب کہتے ہیں سائن کر لیں, پچھلا سوال نہ پوچھیں, آگے سے ہم آپ کو جتنی کیپیسٹی جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب جتنی ہم بنائیں گے اتنے پیسے دیں گے, سب مان کیوں رہے ہیں؟ کیونکہ یہ ساری باتیں جو آپ نے کہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر کا کانٹریکٹ ہے, کانٹریکٹ ہر طریقے سے پرائیویٹ سیکٹر نے اس کانٹریکٹ کے ساتھ, حکومت کے ساتھ, عوام کے ساتھ, پاکستان کے ساتھ زیادتی کی ہے, اور یہ اکانومی بیٹھی ہے اس کی وجہ سے. ناظرین ایک بریک مجھے پروگرام میں شامل کرنا ہے, ڈیبیٹ ہو رہی ہے, ہم ظاہر پرابلمس کی بات کر رہے ہیں, سولوشن کی بھی بات ہوگی کہ کس طریقے سے اس مسئلے سے پاکستان کو نکلنا ہے, کس طریقے سے پاکستان نے آگے بڑھنا ہے. ویلکم بیک. پاکستان کے لیے کر ڈالو, آخری موقع ہے. ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں. گفتگو اس وقت ہو رہی ہے پاور سیکٹر کے مسائل پر, مسائل کیا ہیں, سولوشن کیا ہے, اور جب ہم یہ ٹرانسمیشن ختم کریں گے تو ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ صرف یہ نہیں ہو رہا ہوگا کہ پرابلمس کی بات ہوئی, بلکہ اس کا سولوشن کیا ہے, کس طریقے سے پاکستان آگے بڑھ سکتا ہے, وہ بھی آپ کے سامنے رکھا جائے گا. آگے بڑھاتے ہیں گفتگو کو. رویل صاحب, ایک جو مسئلہ ہے, ایک تو اسپیکٹ یہ ہے کہ جی منافع بہت زیادہ کمایا, مگر جو محمد علی صاحب بات کر رہے ہیں, گورے جاز صاحب بات کر رہے ہیں, وہ یہ کہ جو کانٹریکچوئل آبلیگیشن تھی وہ نہیں پوری کی گئی. اب جب کانٹریکچوئل آبلیگیشن پوری نہ کر کے منافع کمایا جائے اور ایک ایسے وقت میں جب عوام متاثر ہو رہے ہوں, ملک کی اکانومی کے برے حالات ہوں, تو پھر سوال اٹھتا ہے. وہ کہہ رہے ہیں جتنی جو کیٹیگریز تھیں, ظاہر اس میں نیپرا کی بھی رسپانسبلٹی ڈال رہے ہیں علی صاحب بھی, مگر وہ پوری نہیں کی اور پھر میسو منافع کمایا جو کہ کرمنل ہے, جس کی وجہ سے اگر آپ آڈٹ کے لیے تیار ہے تو ہو جائے گا. تو میرا سوال بار بار یہ کہ جب اتنا الزام لگتا ہے تو یہ ساری پرائیویٹ کمپنیز اپنا آڈیٹڈ اکاؤنٹ خود کیوں نہیں پبلک کر دیتی کہ جی یہ دیکھیے جھوٹا الزام لگایا جا رہا ہے ہمارے اوپر؟ تھینک یو شاہ زیب. آئی تھنک 3-4 پوائنٹس تھوڑے سے مکس ہو گئے. جو سب سے پہلے محمد علی صاحب کی جو رپورٹ تھی 2019 یا 20 کی, اس میں 5 پلانٹس جو RFO کے تھے وہ اسپیسیفک آئیڈینٹیفائڈ ہوئے تھے جو ایکسیس پروفٹس تھے. اس وقت نیگوسیشنز ہوئی اور اس وقت وہ ایسپیکٹ جو ایکسیس پروفٹس کا پارک کر دیا گیا تھا انٹو این آربیٹریشن موڈ. اس کے علاوہ جو ان کی رپورٹ تھی کہ جی ایگزوربیٹنٹ پروفٹ ہے یا واٹ ایور, دوز ریٹرنز جو ہیں وہ 15% ڈالر ہیں یا جو بھی نمبر تھا, وہ ECC اپرووڈ تھا اینڈ اٹ واز اے کامن پالیسی نمبر فار ایوری ون. صحیح تھا غلط تھا وہ ایک سیپریٹ ایشو ہے, بٹ اٹ واز ناٹ کہ کسی نے رات کے اندھیرے میں جا کے کسی سے برائب کر کے وہ نمبر لے لیا تھا. اٹ واز اے پبلسائزڈ نمبر اینڈ دیر آر ناؤ 100 IPPs جو اب سارے پالیسی میں 2002, 2006, 2015 یہ سارے پبلسائز پالیسی, اٹ واز اوپن فار اینی ون ٹو کم اینڈ ڈو اٹ. سو جو ایکسیس پروفٹس یا جس کی بات کر رہے ہیں نا کہ فورینزک, وہ ہو سکتا ہے وہ 5 پلانٹس کا اسپیسیفک ایشو ہو, بٹ جنرلی ایز انہوں نے خود کہا کہ ہر انڈسٹری میں کچھ ہوں گے جو لوگ غلط کام کرتے ہوں گے نا, تو بے شک ہمارا ایٹ لیسٹ موقف یہ ہے کہ ان کا آڈٹ کروائیں, اور اس کے اندر اگر کوئی ڈسپیوٹ ہے تو کانٹریکٹ کے اندر ڈسپیوٹ ریزولیوشن میکینزم موجود ہے. آپ سمجھتے ہیں غلط کام کیا, آپ کے پاس آل دا رائٹ ہے, آپ آربیٹریشن لے جائیں. آپ سمجھتے ہیں کرمنل ہے, GIT بنا دیں, جو بھی آپ کرنا چاہیں اس کو کر لیں. تو اس کو مکس کرنا از ناٹ دی ایشو. جہاں دوسرا اسپیکٹ انہوں نے بتایا کہ جی 2015 میں جو ہے وہ
एक्सेस मतलब कैपिटल इन्फ्लेट हो गई है वट एवर। ये जो 2015 की पॉलिसी थी, इट वाज नॉट अ कॉस्ट प्लस मैकेनिज्म। ये एक अपफ्रंट टैरिफ नेपरा ने खुद दिया था अपने इंडिपेंडेंट नेगोशिएशन करके, कि पूछा एक्सपर्ट से, कंसल्टेंट से, पॉलिसी दी। उसके बाद इनफैक्ट सब्सिक्वेंटली पीपीआईबी ने तो इनफैक्ट एक पिटिशन दायर की थी, ये कम है आप बढ़ाएं, वो नेपरा ने रिजेक्ट कर दी थी। सो जिन्होंने 2015 में इंक्लूडिंग द चाइनीज़ जिन्होंने ऑप्ट किया था उसके लिए was based on an upfront tariff given by NEPRA। इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं कि इन्फ्लेट कर दी कॉस्ट। ये नहीं थी कि जी मैंने 100 रुपये की कॉस्ट थी, मैंने जाके 120 सबमिट की और उन्होंने ओके कर दिया। उन्होंने कहा जी ये टैरिफ है, आपने लेना है तो ले लें, अदरवाइज छोड़ दें, ठीक है ना। सो उसको कंफ्यूज करना कि कोई ओवर इन्वॉइसिंग हुई है, विंड वगैरह में कुछ बात हो रही थी, लेकिन विंड की एक स्पेसिफिक सिचुएशन है कि टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट चेंज हो रही है, सब इनफैक्ट कॉमन कंज्यूमर भी देख रहा है कि जी पैनल्स की कॉस्ट गिरती चली जा रही है, विंड के जो टरबाइंस हैं उनकी कॉस्ट गिरती चली जा रही है। तो वो एवरी ईयर कॉस्ट गिर रही थी, तो उसके अंदर कहना जी ओवर इन्वॉइसिंग हुई होगी, एक तो लोगों में मुझे नहीं पता। बट जहाँ मेरा पॉइंट ये है कि जहाँ अगर आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है, बिल्कुल सही कह रहे हैं गौर साहब, अगर किसी ने नहीं की है अपनी फुलफिल, तो द स्टेट ऑफ पाकिस्तान शुड गो आफ्टर देम एंड शो देम एंड टीच देम अ लेसन कि जी ओवर इन्वॉइसिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मगर जो दीगर एतराज़ात हैं कि मुख्तलिफ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस भी नहीं पूरी की, और इसके अलावा जो मुझे मेरे इल्म में ये है कि उस वक्त 5 RFO प्लांट्स के ऊपर एक्सेस प्रॉफिट्स की उन्होंने नंबर, उन्होंने तो एग्जिस्टिंग बहुत सारे प्लांट्स का बताया कि ये जो कमा रहे हैं नहीं। देखें वो, अब मैं उसको थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूं। अगर मैंने एक्विटी डाली जब डॉलर 100 रुपये का था और वो डॉलराइज रिटर्न था, आज अगर वो 300 का हो गया तो आपको रुपए में तो ज़्यादा ही लगेगा ना। मतलब बहुत सिंपलिस्टिकली, मैं इतनी सिंपल होती नहीं है, बट 15% अगर मैं डॉलर में हूँ और रुपये 3 टाइम हो गया तो मुझे 45 लगेगा ना वो, तो एक तरह से। तो वो उसको बेशक उसकी आप फॉरेंसिक करा लें कि जी जो ओरिजिनल प्रॉमिस्ड अंडर द पॉलिसी था वो मिला या किसी ने एक्सेस प्रॉफिट कर ली। दैट इज द राइट ऑफ द गवर्नमेंट। मैं आसिफ ना मुझे आपकी तरफ आना है, बट क्योंकि मोहम्मद साहब आपकी रिपोर्ट के हवाले से सवाल उठे, वो कह रहे हैं कि ये जो एक्सेसिव प्रॉफिट भी नजर आ रहा है वो ज़ाहिर डिप्रिसिएशन की वजह से नजर आ रहा है, और जो दीगर मामला पर भी उन्होंने जवाब दिया आपकी रिपोर्ट के हवाले से। अच्छा, मैं 2-3 चीज़ें क्लैरिफाई कर दूँ। खालिद साहब का भी कमेंट था, रोहिल का भी। देखिए, ये इतना सिंपल मैटर नहीं है और इतना इनोसेंस के साथ भी काम नहीं हुआ। देयर इज अ लॉट व्हिच हैज हैपेंड एट अ डीपर लेवल। I'll give you a few examples because हमारा मकसद आज यहाँ मिलने का किसी को नेम एंड शेम करना नहीं है, तो we have to be careful with our words. But just a few examples and there are factual examples. अगर इसमें कोई गलत बयानी हो तो I am responsible. लेकिन जब हमने 2020 में नेगोशिएशन की तो पास के एक्सेस प्रॉफिट्स हमने आइडेंटिफाई किए। हमने को अपनी मर्जी से तो आइडेंटिफाई नहीं किए थे, वो तो IPPs की पब्लिश्ड अकाउंट से आइडेंटिफाई हुए थे। और MOU में हमने एग्री किया कि नेपरा उनको डिटर्मिन करेगा बीइंग द रेगुलेटर। हम चले गए, फिर गवर्नमेंट ने जब फाइनल एग्रीमेंट साइन किया, ऑल्दो मुझे ही बुलाया गया था आर्बिट्रेशन में हेल्प करने के लिए, बट आई वाज अगेंस्ट द आर्बिट्रेशन बिकॉज इन 2020 जब ये हुआ था तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि आर्बिट्रेशन नहीं होगी, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू डू इट। आप क्या चाह रहे थे, आपकी रिपोर्ट की बुनियाद पर आर्बिट्रेशन ना हो तो क्या हो? नहीं, उस वक्त हमने कहा था कि नेपरा इज द रेगुलेटर और नेपरा डिटरमिन करे। फिर आर्बिट्रेशन में चला गया मामला, 4 साल से आर्बिट्रेशन नहीं हुई। आज हम उस मामले को सॉल्व कर रहे हैं। वो जो इंडस्ट्री कहती है कि उस रिपोर्ट को भी हम चाहते थे इंटरनेशनल ऑडिट हो, तो आप रेडी थे इस बात के लिए, करा लेती गवर्नमेंट? नहीं, हम उसके लिए रेडी थे। मैं कह रहा हूँ कि जो पास की जो प्रॉफिटेबिलिटी जो हमने एस्टैब्लिश की थी, तो उस वक्त डिसाइड हुआ कि आर्बिट्रेशन करेंगे, ठीक है। आज 4 साल हो गए, आर्बिट्रेशन नहीं हुई। अब आप सोचें ना, एक मुल्क के अंदर अगर 4 साल तक एक मैटर को आर्बिट्रेशन में नहीं लिया जाया जा सकता, तो देयर इज रीजन बिहाइंड इट ना, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, राइट। नाउ व्हाट हैपेंड, आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट। हम उस मामले को भी हेल्प कर रहे हैं, और उसके अंदर जो एक्सेस प्रॉफिट जो कि हमने रिकवर किए हैं पैसे, किसी प्लांट से 4 अरब, किसी से 10 अरब, जो फ्यूल की मद में, जैसे रोयल ने कहा RFO के अंदर फ्यूल की मद में और कुछ और भी चीज़ें हैं, उसके अंदर O&M की मद में जो एक्सेस प्रॉफिटेबिलिटी हुई वो हमने रिकवर की है इस बार। उसके अंदर चूंकि अब 4 साल हो चुके हैं रिपोर्ट को, कुछ कंपनीज का O&M मेजर ओवरऑलिंग करनी है तो वो हमने कंपनीज के पास रहने दिया है, लेकिन जितनी भी पेमेंटें एक्सेस हुई हैं वो हमने रिकवर की हैं। तो एक्सेस हुई थी ना, ये भी तो रिकवर की हैं, ऐसे तो नहीं था। तो जब एक फ्यूल एक फ्यूल की क्वांटिटी इस्तेमाल हो रही थी और पेमेंट ज़्यादा की हो रही थी, तो वो तो गलत था। यहाँ तक कि जो IPPs के पास O&M के पैसे पड़े हुए थे, ये तो बुक्स पे लिखा है ना, जो O&M के पैसे पड़े हुए थे। देखिए, IPPs का मकसद ये नहीं था कि आपको जहाँ बिजनेस करना है उस पैसे से और बिजनेस करें। IPPs इज अ यूटिलिटी फॉर द कंज्यूमर्स ऑफ पाकिस्तान।
وہ جو پیسہ ہے وہ آئی پی پیز کے کام میں ہی استعمال ہونا ہے. لوگوں نے وہ جو ریزرو پڑے ہیں وہ اسٹاک ایکسچینج میں انویسٹ کیے, سال کے 3-4 ارب بنے, یہ ہمارے سامنے آن دا بکس. تو what I'm trying to say is کہ a lot has happened, right? اب جو ایک اور کامنٹ تھا کہ اوور انوائسڈ, ایک ہی ٹائم پر اگر 2 پلانٹ لگ رہے ہیں, ایک $50 ملین کا لگ رہا ہے, ایک $60 ملین کا لگ رہا ہے, تو obviously there is something happening. جو ایشو ہے نا ہمارے یہاں, جب ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر فار ایگزامپل گلوبل انویسٹمنٹ بینکس میں بھی پینلٹیز لگی ہیں ان دا پاسٹ, ہم پڑھتے ہیں, آج ہم پڑھ رہے ہیں کہ جی $200 ملین کی پینلٹی ایک ہمارے نیبرنگ کنٹری کے بزنس مین پہ لگی ہے, وی ریڈنگ اباؤٹ اٹ. بیکاز جو لوگ یہ پینلٹیز لگاتے ہیں نا, دے آر اسٹرانگ انسٹیٹیوشنس. ہمارے یہاں پرابلم کیا ہے پاکستان میں کہ ہمارے انسٹیٹیوشنز ویک ہیں. ہم جیسے لوگ آتے ہیں, کمیٹیاں بنتی ہیں, ٹاسک فورسیں بنتی ہیں, دیز آر ٹیمپرری ارینجمنٹس, تو ہم وہ اسٹیبلش نہیں کر سکتے. دوسری چیز یہ کہ جو خالد صاحب کا پوائنٹ تھا, اینڈ آئی رسپیکٹ آل دا پوائنٹس, لیکن دیکھیں دو باتوں کا جواب اگر مجھے مل جائے تو آئی ول ریسٹ مائی کیس. پہلی بات کہ جب ایس سی سی پی ایز اے ریگولیٹر کارپوریٹ سیکٹر کا آئی پی پیز کی بکس اس نے کہا کہ ہمیں انکوائری کرنی ہے کہ ہمارے خیال میں آپ کا ایکسیسو پروفٹ ہے 2012 میں, تو آئی پی پیز نے ایس سی سی پی کو اپنی بکس کیوں نہیں دیکھنے دی؟ آئی پی پیز کیوں اسٹے آرڈر لائے؟ اس وقت تو میرے سامنے آئی پی پیز کی جو ایسوسیشن کے جو ہیڈ تھے وہ آئے تھے, اور میں اس وقت ایس سی پی چیئرمین تھا. انہوں نے کہا جی آپ کو ہم یہ نہیں کرنے دیں گے. خالد صاحب نہیں تھے اس وقت. نیپرا نے جب ہیٹ ریٹ آڈٹ کی بات کی تو کیوں نہیں کرنے دیا گیا؟ اگر اتنا کوشر تھا سارا معاملہ تو کرنے دیتے. ایک بات ہے کہ جی سب کچھ آڈٹ ہوا ہے, سب کچھ آڈٹ نہیں ہوا. آج تک اس ملک میں آئی پی پیز کا ہیٹ ریٹ آڈٹ نہیں ہوا. اب چونکہ 10 سال 20 سال گزر گئے ہیں تو ایفیشنسی آڈٹ کے جو نمبر ہوں گے وہ ریلیونٹ نہیں ہے. بٹ واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے از کہ اگر آئی پی پیز ریگولیٹر کو اپنا کام نہیں کرنے دیتے اور کورٹ کے پیچھے جا کے وہ اسٹے لے آتے ہیں کورٹ کے تھرو, اور ریگولیٹر ڈس فنکشنل, تو پھر تو دیر از سم تھنگ رانگ سم ویئر. اگین آئی ایم ریپیٹنگ, all IPPs have not done wrong, but the point is کہ a lot wrong has happened, number one. Number two, 2002 کی رجیم کاسٹ پلس رجیم تھی. کاسٹ پلس رجیم کیا تھی کہ آپ کو تنخواہوں کے پیسے گورنمنٹ دے گی, انشورنس کے پیسے گورنمنٹ دے گی, اسپیئر پارٹس کے پیسے گورنمنٹ دے گی, سب کچھ گورنمنٹ دے گی, اور آپ کو 15% ڈالروں میں IRR ملے گا. تو پھر اگر آپ کا ریٹرن 15% سے زیادہ ہے ڈالر میں, تو یو آر میکنگ مور نا. ویئر آر یو میکنگ دا مور فرام؟ You're making the additional money from fuel and O&M. Your actual cost is lower than what you are getting. So what I'm trying to say is کہ a lot wrong has happened also. تو ان چیزوں کو ریشنلائز کرنے کی ضرورت ہے. It has to be a fair deal for everyone, for the government of Pakistan, for the consumers and for the IPPs. And that's what we are trying to do. یہ بڑی اہم بات ہے, کیونکہ کچھ سوالات آپ خالد صاحب کے لیے آپ نے اٹھائے. میں ان کی طرف جانے سے پہلے میں آصف انعام صاحب کو شامل کرنا چاہوں گا. انعام صاحب, ظاہر جو ڈیبیٹ آپ دیکھ ہی رہے ہیں, آپ کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے آئی پی پیز کے حوالے سے, مگر اگر یہ آئی پی پیز لگے اور جو ٹارگٹ کیا تھا حکومت نے کہ جی ہم 6-7% سے گرو کریں گے, انڈسٹری لگے گی ملک میں, سی پیک کے سیکنڈ فیز میں انڈسٹری آ رہی ہوگی, اگر یہ سب ہو گیا ہوتا تو کیا ابھی ہم اس وقت بھی کیپیسٹی پیمنٹ کی بات کر رہے ہوتے, یا سارا کا سارا مسئلہ آئی پی پیز کی وجہ سے نہیں, ہماری بری اکنامک پرفارمنس کی وجہ سے پیدا ہوا؟ نہیں, اس میں بری اکنامک پرفارمنس ہی آئی پی پی کی وجہ سے. دیکھیے جب آپ کی بجلی کا ریٹ جو ہے وہ جب بھی آپ کا ریجن میں ریشنلائز ہوا, چاہے 2-3 سال کے لیے ہوا, آپ نے 8-9% انڈسٹریل گروتھ, آپ 2021-22 کی انڈسٹریل گروتھ دیکھیں 28% آپ کی LSM گروتھ تھی. کیوں تھی؟ بیکاز یور انرجی واز کمپیٹیٹو. اور اس وقت تقریباً 2 سال کا مزید ہورائزن باقی تھا. جیسے ہی آپ نے بجلی 16-18 کی, آپ کی انڈسٹریل گروتھ -10 اور -15 چلی گئی. آج نا آپ کے پاس جب کنزیومر جو ہے آپ کا پاکستان کا شہری, وہ گیس, بجلی اور فوڈ کے بعد اس کے بعد بچتا ہی کیا ہے؟ آپ کی پوری اکانومی ٹھپ اس لیے ہو گئی ہے کہ سب کچھ تو انرجی والے ہی لے جاتے ہیں. ہماری 2015 میں جو انرجی پرچیز پرائس تھی وہ 8.6 سینٹ کی تھی, ابھی تقریباً اتنی ہے. بس مسئلہ یہ ہے کہ اس میں ہماری جو انرجی کاسٹ ہے وہ کم ہو گئی, کیپیسٹی کاسٹ بڑھ گئی. اگر ہم کیپیسٹی صحیح یوٹیلائز کر رہے ہوتے, ترقی کر رہے ہوتے, تو کیا مسئلے میں کھڑے ہوتے؟ دیکھیے اس میں ایک بہت بڑا فرق ہے کہ 2016 وغیرہ میں جب ہم شروع میں بات کر رہے ہیں تو ہمارے یہاں ایک غلط فیول پہ لگے جو پوری دنیا میں ریڈنڈنٹ ہو رہا تھا, فرنس آئل. فرنس آئل کے اوپر لگنے ہی نہیں چاہیے تھے شروع سے ہی. کول وغیرہ جو پوری دنیا میں ہو رہا تھا وہ ہونا چاہیے تھا. دیٹ واز ہماری کاسٹ زیادہ تھی بیکاز اٹ واز اے رانگ فیول چوائس. وہ شارٹ کٹ کے لیے تھے. تو وہ رانگ فیول جب اس کا ختم ہوا تو اس کی جگہ جو ہائیڈل اور نیوکلیئر دوسری تمام چیزیں لگی, وہ صحیح چوائس تھی. اور اگر آپ اس کو ڈبل تو نہیں لگا سکتے تھے, آپ 7% سے بھی گروتھ لگائے. دوسرے جو سب سے بڑی بات ہے, دیکھیے اگر روپیہ ڈپریشیٹ ہوتا ہے, آپ کو
सर रुपए का कोई ताल्लुक ही नहीं है ना। मैं पूछना कॉम्पेंसेट हो जाता है, अगर आपको सेंट्स में उतना ही मिल रहा है और आपकी डॉलर में एक्सपोर्ट्स हैं, तो इंडस्ट्री ने क्या उस तरीके से कंट्रीब्यूट किया? कोई बहुत बड़ा इशू था 10 साल पहले कि जी हमारे पास पावर नहीं है, पावर हो तो आप देखें पाकिस्तान एक्सपोर्ट में कहाँ पहुंच जाएगा, पावर बहुत सारा आ गया, हम एक्सपोर्ट में नहीं बढ़ सके। हिस्टोरिकली पाकिस्तान की प्राइस देखें पावर की क्या रही है, 7 से 9 सेंट, 10 सेंट, 11, अल्टीमेटली एक दफ़ा मेरे ख्याल में 15-16 में 13 सेंट गई थी। उस वक्त भी फिर गवर्नमेंट को रिबेट देना पड़ा था और 9 सेंट से ऊपर। जब आपके रीजनल कंपटीशन में प्राइवेट जो कॉस्ट है वो कैसे 5 से हमारे पड़ोस में वो 5 सेंट कैसे दे रहे हैं, 6 सेंट कैसे दे रहे हैं। और दूसरे जहाँ तक है, मैं तो ये IPP की इस तरीके की नेगोशिएशन के हुई खिलाफ। मेरे अपने हिसाब से कि एक गंदम के गोदाम की चोरी और डाका और एक IPP से तेल चोरी में कोई फ़र्क नहीं है। तो ये तो बड़ा रिस्पेक्टफुली डील हो रहा है, ये लोग कदर नहीं कर रहे हैं। और ये नेगोशिएशन हो रही है, आपको इस पर एतराज है? आप क्या चाहते हैं? क्या नहीं, गंदम की चोरी के साथ क्या होता है, अगर आज आपको पता चले पास्को के गोदाम लूट लिए किसी ने, आप क्या करेंगे? तो गवर्नमेंट का ये था ना, IPP का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें तेल आपको एक्स अलाउ था, आपने ज्यादा लेके उसको बाजार में भेज दिया, आपने चोरी की ना। तो गंदम की चोरी और तेल चोरी में फर्क क्या हुआ? व्हाई डोंट यू डील विद देम लाइक दैट? अगर आपने एक पैटी क्रिमिनल ऑफेंस पे चले गए जो गंदम चोरी और पास्को से और एक ऑयल चोरी में कोई फर्क नहीं है, यू हैव नो राइट टू से कि जी हम सॉर्बिन है, हम फलां हैं, हमने ये कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, हमने वो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। यू हैव बिकम अ पैटी थीफ। आपके क्रिमिनल केसेस हो? सर में 2 पॉइंट सॉरी जो रह गए थे, ये जो प्राइस की बात की गौर साहब ने, उसके जी इतनी महंगी हो गई इसलिए इकॉनमी बैठ गई है। रियल प्राइस इंक्रीज जो आई है वो पिछली जुलाई में आई है, जो डबल हो गई बिकॉज ऑफ IMF प्रोग्राम में गए, उन्होंने कहा जी ये आपने फुल कॉस्ट रिकवरी करनी है, और तब से वो प्राइस बढ़ के कोई 25 रुपये से कोई 41 या वट एवर समथिंग लाइक दैट। तो उससे पहले आप सेंट्स में भी देख लें या रुपए में भी देख लें, वो प्राइस वाज वेरी रीजनेबल, जो आपने कहा 7-8 सेंट इसी के करीब थी जो इंडस्ट्री को मिल रही थी। आपने एक और बात भी कही कि देखिए 100 IPPs हैं, एज एन इंडिविजुअल IPP वो डिमांड सप्लाई नहीं कर सकता। वो जो सिंगल बायर है उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो फोरकास्ट करे कि मुझे कितनी डिमांड चाहिए, और उसी तरह से वो प्लांट्स एलोकेट करता है, पॉलिसी बनाता है, वट एवर। 2015 में मैं नंबर देख रहा था, डिमांड 105 बिलियन यूनिट्स या 105,000 गीगावाट आवर थी। उस वक्त आई थिंक गवर्नमेंट ने फोरकास्ट की थी जब PMLN की हुकूमत आई थी 13-14 में कि जी ये 6-7% हमारी ग्रोथ होगी। अगर वो आप परसेंटेज लगा लें तो नेक्स्ट ईयर 2025 में 2 लाख गीगावाट आवर्स या 200 बिलियन यूनिट्स जो है ना वो होने चाहिए थे। आज हम खड़े हैं, KE का मिला भी लें तो 135 पे 125 इस तरह के नंबर थे। इवन जो IGCF बनी है 3-4 साल पे, 2020 की जो सबसे पहली, वॉज फोरकास्टिंग 150,000 गीगावाट आवर्स नेक्स्ट ईयर। सो डिमांड जो है टू ब्लेम इट कि ये बिजली की कीमत बढ़ गई इसलिए गिर रही है, तो ये तो काफ़ी टाइम से इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। 4 साल हमने नेगेटिव ग्रोथ देखी है, इस साल भी शुरू के 4 महीनों में नेगेटिव 7%। जो कैपेसिटी पेमेंट जो है ना जो पिंच कर रही है ना, वो 2 मेन रीजंस के, क्योंकि जब CPEC प्रोजेक्ट्स लगे तो गवर्नमेंट इंसिस्टेड कि आप रुपी लोन ना लें, आप डॉलर लोन लें, क्योंकि हमारे पास इतने डॉलर है नहीं टू पे फॉर ऑल दैट इक्विपमेंट। तो वो डॉलर लोन की इंडेक्सेशन हो गई। और दूसरा इस डिमांड, अगर आप वो डिमांड बढ़ा लें जिस तरह आपने भी कहा, तो ऑटोमेटिकली डिवाइजर कम होगा और ऑटोमेटिकली प्राइस कम हो जाएगा। अमर, आपका मौक़िफ़ क्या है इस सारी डिबेट के हवाले से? आप ज़ाहिर इस मामले पर बहुत ज़्यादा लिखते भी रहे हैं, IPPs के मसले पर भी कि जो रीनिगोशिएशन हो रही हैं इससे किस हद तक फ़र्क पड़ेगा, आप बहुत सारे मुतादिद दीगर मामला पर भी बात करते हैं। आपका क्या कॉमेंट है इस पूरी डिबेट पर? देखें, बात सारी ये है कि ये सारी चीज़ें जो जैसे डॉलर में बोला 11 सेंट तकरीबन प्राइस बन रही है। अगर 3 से 4 साल से देखें, प्रॉब्लम आती है जब 2022 के स्टार्ट में PKR डिप्रिशिएट हुआ, जब रुपया डिप्रिशिएट हुआ 150 से तकरीबन 280-320 तक गया, तो ऑटोमेटिकली उससे सारी चीज़ें जो हैं वो PKR में रिप्राइस हो गई और एक इन्फ्लेशन का जो है इम्पैक्ट आ गया। वेदर वो IPP की वजह से नहीं है, वो ओवरऑल जो आपकी मैक्रो सिचुएशन है वो उसकी वजह से। तो ये 2 अलग अलग चीज़ें, इनको देखना ज़रूरी है, ठीक है। तो जो प्राइस इंक्रीज हमें नज़र आता है वो हमें लार्जली एक मैक्रो सिचुएशन की वजह से नज़र आता है। जहाँ तक बात आती है दूसरी कि जी ये IPP वेदर दे वर राइट और रॉन्ग, बहुत सारे बातें यहाँ पे हैं कि जी ही ट्रेड ऑडिट हैज नेवर बीन डन, दैट इज अ रियलिटी ऑन इट्स ओन, यू कैन नॉट डिनाई दिस, ठीक है।
بہت ساری ایسی چیزیں ایکسیس پروفیٹیبلٹی میں نہیں کہوں گا کہ ہاؤ ڈو یو میجر پروفٹ، دیٹس اے ڈفرنٹ اسٹوری آل ٹوگیدر، بٹ جو ایک کاسٹ پلس رجیم ہوتی ہے اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اٹ نیڈس ٹو بی ڈن ان اے پروڈنٹ اینڈ جوڈیشس مینر. اگر کسی چیز کو پروڈنس اور جوڈیشس طریقے سے کاسٹ آف انکم نہیں کر رہے اور اس کے علاوہ اس کے اوپر بھی اف یو گیٹنگ ریٹرنز اوور اینڈ ابو، سو دین یو نو دیر از اے ریزن کہ وہ ایک سرٹن ریشنلائزیشن کی اس میں ضرورت پڑتی ہے. تو یہ ساری چیزیں پرائز انکریز از لارجلی جیسے کہتے ہیں پی کے آر ڈپریسیشن ریلیٹڈ. ایک اور چیز میں یہ بولوں گا کہ کیپیسٹی کاسٹ ہماری جو بنتی ہے جس کو میں بہت شور مچایا جاتا ہے وہ تقریباً 18 روپے، 18 میں سے تقریباً 10 روپے جو کاسٹ ہے وہ صرف ڈیٹ کی کاسٹ ہے، اسینشلی ڈیٹ ری پیمنٹ ہے. جیسے روہل نے ابھی بہت اچھی بات کری، فل کاسٹ ریکوری جب ہم اس رجیم پہ گئے تو اس سے ساری کاسٹ ریکور ہو گئی. یہ وہی والی بات ہے کہ لیٹس سے کہ آپ نے ایک موٹر وے بنایا، موٹر وے بنانے کے بعد آپ نے یہ بولا کہ جو بھی اس پہ گاڑی چلے گی اس موٹر وے پہ جو ٹول ہے اس کا جو ڈیٹ ہے وہ بھی اس گاڑی نے دینا ہوگا. تو اگر آپ ملتان سکر ہائی وے پہ جو ٹول ہے وہ 500 روپے بنتا ہے، آپ کا وہ ایکچوئل ٹول پھر جو ہے 20,000 روپے بن جائے گا اگر آپ ڈیٹ بھی اس کا ریپے کرنا شروع کر دیں گے. تو یہ بہت سارے میکرو ڈیسیجنز بھی ایسے لیے گئے جس سے امپیکٹ جو ہے اس چیز کا وہ کنزیومر پہ آیا. پاور انفراسٹرکچر از ویری امپورٹنٹ. پاکستان از ون آف آئی وڈ سے ویری لکی ان دا سینس کہ وی ہیو اے لاٹ آف انفراسٹرکچر، وی ہیو اے لاٹ آف کلین انرجی انفراسٹرکچر. تھوڑی آپٹیمائزیشن کی ضرورت ہے، تھوڑی ایفیشنسی کی ضرورت ہے. ان دا سیم انفراسٹرکچر میں بولوں گا اگر اف یو اسٹارٹ گروئنگ ایٹ 5% فار دا نیکسٹ 3 ایئرس یہی انفراسٹرکچر ہمیں کم پڑ جائے گا. آگے کے لیے دیکھنا چاہیے واٹس ڈن از ڈن، بٹ کس طرح بہتر طریقے سے کیا جا سکتا ہے، آئی تھنک دیٹس مور امپورٹنٹ. اچھا، مگر اب جب آپ ڈیٹ کی بات کرتے ہیں کہ جو 18 روپے میں سے ایک بہت بڑا جو اماؤنٹ ہے تقریباً 9 روپے تک کا وہ ڈیٹ کا ہے، تو کیا یہ غلط کیا گیا کہ 10 سال کی اپ فرنٹ ڈیٹ ری پیمنٹ پر ہم نے لے لیا؟ ہمیں لمبا لینا چاہیے تھا. مگر اس میں سوال یہ ہے کہ کیا اس وقت ہمیں کوئی دینے کو تیار بھی تھا؟ اس وقت کی گورنمنٹ کا یہ موقف ہے کہ جی ایک تو کوئی پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے کو تیار نہیں تھا، اتنے لمبے ٹینیور کے قرضے ہمیں دینے کو تیار نہیں تھے. دیکھیں ابھی آپ کسی بینک کے پاس چلے جائیں، اس سے بولے گا آپ کو جو ہے 20 سال کا ڈیٹ دے دے، کوئی نہیں دے گا. ہمارا وہ ٹرم سٹرکچر ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. دا شیئر انفراسٹرکچر ڈزنٹ ایگزسٹ کہ کوئی آپ کو 20 سال کا ڈیٹ دے. حکومت جو ہے 10 سال کا ڈیٹ لینے میں جو ہے بہت کم وہ کرتی ہے، 20 سال کا ڈیٹ تو کبھی کبھار ہی اٹھاتی ہے. تو وہ ہمارے وہ چیز انفراسٹرکچر کی وہ لیئر ایگزسٹ ہی نہیں کرتی جس پہ آپ 15 سال کا یا 20 سال کا ڈیٹ اٹھا سکیں. تو کوئی انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشن آپ کو کیوں 20 سال پہ دے گا؟ اور امپورٹنٹ چیز دیکھیں، کانٹیکسٹ از امپورٹنٹ ہے. جو یہ زیادہ تر ڈیٹ ہے وہ ہائیڈل کے لیے ہے، وہ نیوکلیئر کے لیے ہے. یہ ایسٹس ہیں کہ یوزفل لائف ہے 70 ایئرس 60 ایئرس پلس. 10 سال میں ڈیٹ اتار رہے ہیں، 11ویں سال میں دس ول گیٹ چیپر. سو ایک لانگر ٹرم ویو جو ہے وہ لینا ضروری ہے. دس از وائی ایسے کہ یہ وین وی موو آل آف دیز جسے کہتے ہیں نا ری پیمنٹس ٹو دا کنزیومر، اس سے برڈن زیادہ بنتا ہے. اگر یہ سوورن لیول پہ میکرو لیول پہ یہ چیز مینج ہو تو یہ بہت ایک ڈفرینٹ کیلکولیشن بنے گا. جو گور صاحب کہہ رہے ہیں کہ بات پر یونٹ میں کر کے ایشو کو چھوٹا کر دیا جاتا ہے، وہ کہ ہزاروں کروڑ کا مسئلہ ہوتا ہے اور کہہ دیا جاتا ہے جس سے کیا کوئی 70 پیسے کا فرق پڑ جانا ہے، 1 روپے کا فرق پڑ جانا ہے. تو یہ مسئلہ واقعی اتنا بڑا ہے آئی پی پیز کا، یا آپ ایز این انرجی ایکسپرٹ اس کو اتنا بڑا مسئلہ نہیں دیکھتے ہیں جس کو ری نیگوشیٹ کیا جا رہا ہے؟ نہیں دیکھیں مسئلہ بالکل ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ مسئلہ نہیں ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ اور بھی مسائل ہیں. سالونگ دس پرابلم، اس مسئلے کو سالو کر کے آپ سارا جو ہر کسی کو سالو نہیں کر سکتے. ڈیٹ کی ری پیمنٹ آپ نے ابھی بھی کرنی ہوگی. دیکھیں آپ نے جو ہے انیفیشنسی جو ہے وہ اگر ابھی تک امپروو نہیں ہوئی تو اس کی ری پیمنٹ کنزیومر کو ابھی بھی کرنی ہوگی. بجلی کی جو پرائز ہوتی ہے سیدھی سی بات ہے کہ اگر آپ کے گھر پہ 60 روپے کا آتا ہے تو 60 روپے سے تقریباً 30% جو ہے ٹیکسز ہوتے ہیں مختلف قسم کے. وہ ایک فسکل پرابلم ہے جو کہ آپ پاور کے تھرو سالو کر رہے ہیں. اگر اس فسکل ایشو کو آپ ریزالو کریں تو آٹومیٹکلی وہ چیز پھر ایڈجسٹ ہو جائے گی. سو آئی پی پی از اے ویری کریٹیکل پرابلم بٹ ناٹ دا اونلی پرابلم. بہت سارے اور چیزیں جو کہ پیرالل میں سالو کرنی ہے. اور سر یعنی یہ جو ٹیک اینڈ پے کہا جاتا ہے کہ یہ سب کو کر دیا جائے، یہ پاسبل ہے نہیں، کیونکہ ابھی جو لگے ہوئے ہیں جن کے ابھی تک قرضوں کی ری پیمنٹ ہونی ہے وہ تو انہیں ری پے کرنا ہی ہے. اگر اس وقت لو ڈیمانڈ ہے اکانومی میں، اکانومک گروتھ نہیں ہے تو ٹیک اینڈ پے کرے اور ان سے کچھ نہ خرید رہے ہوں تو ان کے قرضوں کی ری پیمنٹ تو ایک ایشو ہے جو کہ اپنے گورنمنٹ کے پلانٹس کا بھی ایشو ہے. پاور کو اور ڈیٹ کو الگ دیکھنا چاہیے. ہم کیا کرتے ہیں پاور اور ڈیٹ کو کمبائن کر رہے ہیں. ڈیٹ تو لے لیا، وہ تو اتارنا ہے آپ نے. آپ ڈیٹ اگر رینیگوشیٹ کرنے چاہیں گے تو وہ تو دیٹ از اے کمپلیٹلی ڈفرنٹ اسٹوری آل ٹوگیدر. ڈیٹ نیڈس ٹو بی ریپیڈ بٹ جو اویلیبلٹی ہے، جو پلانٹ ہے، ویدر اٹس بینگ رن ایفیشینٹلی اور ناٹ، ٹھیک ہے، ویدر اس سے ڈیمانڈ کی اس کو صحیح چیز مل رہی نہیں مل رہی ہے، کیا ہمارا انفراسٹرکچر ایگزسٹ کرتا ہے کہ اس سے ہم ڈیمانڈ آف ٹیک کر سکیں، یہ ساری چیزیں تو یہ ہمیں خود سالو کرنی ہے. گور صاحب
صاحب پر نقطہ لے کر آؤں گا، بٹ خالد منصور صاحب آپ کے لیے کچھ سوالات ہیں. ظاہر جو گوہر صاحب کی بات سے بھی علی صاحب نے باتیں کی کہ جب ایک ایس سی سی پی ایک کارپوریٹ سیکٹر کے ریگولیٹر کے طور پر کہہ رہا تھا آئی پی پیز کو بک دکھا کے، تو آئی پی پیز نے اپنی بکس کیوں نہیں دیکھنے دی؟ نیپرا ایک ریگولیٹر کے طور پر جب ہیٹ ریٹ آڈٹ کرنے کی بات کر رہا تھا تو کیوں نہیں ہونے دی گئی؟ اچھا شاہ میں ذرا کچھ ایک جو ریئلٹی بیس چیزیں ہیں ان کو ذرا ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا تاکہ ہم چیزوں کو ذرا ریشنلی دیکھیں. اچھا پہلی چیز یہ ہے کہ 2015 جس کے اندر کافی زیادہ کیپیسٹی لگی اینڈ آئی واز انٹیگرل پارٹ آف دیٹ، تو اس وقت جو میکرو اکنامک جو سچویشن تھی شاہ زیب، تو اس وقت جو ریفرنس کیپیسٹی ایسٹیمیٹ کی گئی تھی وہ تقریباً 265 بلین تھی، اور اس کا جو ٹیرف تھا وہ $2.78 تھا. پھر کیا ہوا کہ میسو روپی کی ڈی ویلیوشن ہوئی، اور اس کی وجہ سے یہی کیپیسٹی جو بڑھ کے وہ تقریباً 599 بلین پہ چلی گئی، اینڈ کورسپونڈنگلی اس کا ٹیرف جو ہے وہ $6.26 پہ چلا گیا. پھر تیسرا کیا ہوا کہ دیکھیے جس وقت یہ سی پیک کے کانٹریکٹ نیگوشیٹ ہو رہے تھے تو آئی واز آن دا فور فرنٹ، اور اس کے اوپر کافی حد تک میں نے نیگوشیٹ کیا ود دی چائنیز فائنینشیل انسٹیٹیوشن. تو اس میں جو لائبور تھا وہ دیٹ واز اونلی 0.5%، اور پھر یہ جو گلوبل جو ریسیشن ہوئی ہے اس سے وہی لائبور جو ہے وہ 5.5% چلا گیا، اور آپ کی جو کیپیسٹی پیمنٹ ہے وہ تقریباً 748 بلین پہ چلی گئی، اینڈ کورسپونڈنگلی $7.82 پہ یہ چلا گیا ٹیرف. اب جو میجر پرابلم ہے جس کو بڑی سٹل طریقے سے کیا جا رہا ہے کہ دیکھیے گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے وہ پلاننگ کرتی ہے لانگ ٹرم، اور لانگ ٹرم پلاننگ کے مطابق ایک ٹرمینالوجی ہے آئی جی سیب انٹیگریٹڈ گروتھ پلان، اور اس کے مطابق ایک سرٹن کیپیسٹی انکریز کرنی تھی، اور وہ کوئی بہت زیادہ آپٹیمیٹرک کیس نہیں تھا، وہ نارمل کیس تھا. اب نارمل کیس کے اندر میں صرف آپ کو نمبر بتاؤں کہ انہوں نے کیا ایسٹیمیٹ کیا تھا کہ آپ کی کیپیسٹی کہاں پر جائے گی اور ایکچولی کیا ہوئی. 2022 اینڈ 23 کے اندر انہوں نے کہا کہ ہماری جو پاور ڈیمانڈ ہے وہ تقریباً ہوگی کو 139,842، اور اگر ہائی ڈیمانڈ ہوتی تو اوور 140، اور ایکچوئل کیا ہوا کہ وہ 128,624 گیگا واٹ آور رہی. اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ آپ کی کنزمپشن نہیں بڑھی، انڈسٹریلائزیشن نہیں ہوئی، اور وہ ٹیرف جو ہے وہ بڑھ کے $18.39 پہ چلا گیا. تو یہ ایک ایکچوئل سینیریو ہے جس کو ہمیں نظر میں رکھنا چاہیے. دیکھیں میں ایک بہت اس کا میں محمد علی صاحب کا بھی میں جواب دیتا ہوں کہ اگر فار انسٹنس ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کا جو پلان لگتا ہے اس میں 75% ڈیٹ ہوتا ہے، اور وہ ڈیٹ جو ہے آپ کو ریپے کرنا ہے ریگارڈلیس آف دا فیکٹ، چاہے پلانٹ چلے نہ چلے، اور ٹوٹل کیپیسٹی پیمنٹ ہے اس کا 50% جو ہے وہ آپ کا ڈیٹ ریپیمنٹ میں چلا جاتا ہے. اچھا اب اگر یہ ڈیٹ یہ کیپیسٹی پیمنٹ کی ذمہ داری گورنمنٹ کے پاس ہے، تو میں نے لاسٹ میرا جو انٹریکشن ہوا تھا محمد علی صاحب سے 2 گزارشات کی تھی کہ بھائی آپ یہ سنگل بائر رجیم سے کیوں نہیں نکل جاتے، آپ سیکٹر کو اوپن کریں اور جو ویلنگ چارجز ہیں ان کو ریشنلائز کریں، تو گورنمنٹ کی ذمہ داری ختم ہو جائے گی، اور پھر جب کمپیریٹیو مارکیٹ آئے گی اگر آپ کا مہنگا ہے تو آپ کی کوئی بجلی نہیں خریدے گا. تو یہ تو ایک ریئلٹی بیس چیزیں ہیں جس کو ہمیں ریشنلی دیکھنا ہے. اچھا جی، اب جو محمد علی صاحب نے بات کی کہ ایک ایس سی سی پی اور ایک نیپرا نے جو بات کی، ایک تھا بکس کا آڈٹ، ایک تھا ہیٹ ریٹ. جی میں وہی عرض کر جی میں وہی کہہ رہا ہوں. دیکھیں ہوا یہ تھا کہ جو نیگوسیشن میرے دور میں ہوئی تھی when I was چیئرمین سی پیک، تو اس وقت ہم نے ایگری کیا تھا کہ ٹھیک ہے ہم ہیٹ ریٹ کا آڈٹ کروائیں گے، اور اس کے لیے کچھ ایکسپرٹس کو لکھا جائے گا، اور اس کے بعد اس کا TOR بنے گا. اس میں کوئی ریزسٹنس نہیں تھی، سب نے اس پہ ایگری کیا تھا. آپ MOU اٹھا کے دیکھ رہے ہو زمانے کا. لیکن اس کے بعد گورنمنٹ کا کام یہ تھا کہ ان ایکسپرٹس کو انڈکٹ کرے اور اس کے بعد اس آڈٹ کو کروایا جائے. نتھنگ ہیڈ ہیپنڈ. ٹھیک ہے. جو SCCP والا ایشو ہے وہ میرے زمانے سے پہلے کا ہے، اور اس میں سارے IPPs نے اس پہ سٹینڈ نہیں لیا تھا. there were couple of IPPs جو کورٹ میں چلے گئے تھے اور اس نے اس پہ سٹے آرڈر لیا تھا. اب وہ اگر سٹے آرڈر ہے تو گورنمنٹ شوڈ ہیو پرسوڈ کہ اس سٹے کو ویکیٹ کرواتے اور اس کو کرواتے. تو
میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ دیکھیں اس ساری چیزوں کو آپ کو ریشنلی دیکھنا ہے، اور اس کے بعد رادر دین سیئنگ کہ سب آئی پی پیز نے چوری کی ہے، سب آئی پی پیز نے بہت پیسہ بنایا ہے، سو آن اینڈ سو فورتھ، وہ میرا خیال ہے وہ زیادتی ہوگی. اس کی ڈاؤن سائڈ پھر یہ ہے کہ دیکھیے فیوچر کے اندر جس طرح ایک اور بھائی کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کمپلیٹ کیجئے گا. جی شاہزیب، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ڈاؤن سائڈ کیا ہے. دیکھیے ڈاؤن سائڈ دیکھیے کیا ہے. ڈاؤن سائڈ یہ ہے کہ اگر اس قسم کی جرنلائز قسم کی آپ کریں گے، کرٹیک کریں گے لوگوں کی، تو کون پھر فیوچر کے اندر آ کے یہ اس کے اندر انویسٹمنٹ کرے گا؟ جو پہلی نیگوشیشن ہوئی تھی وہ بہت جی مکمل کیجئے گا. وہ بہت کارڈیل انوائرمنٹ میں ہوئی تھی، بہت کارڈیل انوائرمنٹ میں ہوئی تھی، اور اس کو کرنے کی ضرورت ہے. اور اب ہمیں چاہیے یہ کہ دیکھیے پاس کو اب آپ جتنا کرے دیں گے اتنا زیادہ اس کے اندر سے کنکر نکلے گا. ہمیں فوکس یہ کرنا چاہیے کہ ہم اس سارے کے سارے ایشو کو ہولسٹیکلی دیکھیں. ناظرین ٹرانسمیشن جاری ہے، ایک اور بریک مجھے شامل کرنا ہے، کوئک بریک ہوگا، تھوڑی دیر میں ہم واپس آپ کے سامنے آئیں گے اور بات کریں گے پاور سیکٹر کے پرابلم، اکانومی کے پرابلمس اور سولوشن پر. ایک بریک.